اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات کو ایک خواب دیکھا جس میں کوئی کہہ رہا ہے، بے شک اللہ تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ صبح سے شام تک اس بارے میں غور فرماتے رہے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے۔ اگلی رات ابراہیم علیہ السلام کو وہ خواب پھر سے دکھائی دیا اور صبح ابراہیم علیہ السلام کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے۔ چونکہ نبیوں کے خواب سچے اور وحی کی قسم کے ہوتے ہیں، اس لیے آپ اپنے محبوب بیٹے کی قربانی کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جن کی عمر اس وقت 7 سال کی تھی، لے کر چل دیے۔ شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جاننے والے ایک شخص کی شکل میں ظاہر ہوا اور پوچھنے لگا، اے ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے جواب دیا، ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ شیطان نے پھر پوچھا، کیا آپ اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ذبح کرے؟ شیطان بولا، جی ہاں، آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اسی کام کے لیے نکلے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو پھر میں اس کی فرما برداری کروں گا۔ یہاں سے مایوس ہو کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان حضرت ہاجرہ کے پاس پہنچا اور ان سے پوچھا، ابراہیم آپ کے بیٹے کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ حضرت ہاجرہ نے جواب دیا، وہ اپنے ایک کام سے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، وہ انہیں ذبح کرنے کے لیے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا، کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان نے کہا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ نے ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ کی اطاعت کر کے بہت اچھا کیا۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بھی اسی طرح سے بہکانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی یہ جواب دیا کہ اگر میرے ابو جان اللہ کے حکم پر مجھے ذبح کرنے جا رہے ہیں تو وہ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ جب شیطان باپ بیٹے کو بہکانے میں ناکام رہا اور جمرے کے پاس آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری۔ کنکریاں مارنے پر شیطان آپ کے راستے سے ہٹ گیا۔ یہاں سے ناکامیاب ہو کر شیطان دوسرے جمرے پر گیا۔ فرشتے نے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اسے ماریے۔ آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری تو اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ اب شیطان تیسرے جمرے کے پاس پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے کے کہنے پر ایک بار پھر 7 کنکریاں ماری تو شیطان نے راستہ چھوڑ دیا۔ شیطان کو 3 جگہوں پر کنکریاں مارنے کی یاد باقی رکھی گئی ہے اور آج بھی حاجی ان 3 جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کوہ صبیر پر پہنچے تو انہیں اللہ کے حکم کی خبر دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو اپنے خواب کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے بتایا، بیٹا میں تمہیں اللہ کے حکم پر ذبح کرنے لایا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے مزید عرض کی، ابو جان ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجیے تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے، اور میرے خون کے چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچا کر رکھیے تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہو جائیں۔ چھری خوب تیز کر لیجیے تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح سے چل جائے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹائیں تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، اور جب آپ میری امی جان کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام پہنچا دیجیے گا، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری قمیض انہیں دے دیجیے گا، اس سے ان کو تسلی ہوگی اور صبر آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، تم اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے عمدہ مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا
ان کو اسی طرح سے باندھ دیا۔ اپنی چھری تیز کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پہ چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا، یعنی گلا نہ کٹ سکا۔ اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، اے ابراہیم، بے شک تم نے خواب سچا کر دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹا دیا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے ایک میڑھا لے کر تشریف لائے اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے اور بیٹے کی جگہ میں میڑھا بھیجا گیا ہے، لہٰذا خوش ہو کر فرمایا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سنا تو فرمایا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد سے ان تینوں پاک حضرات کے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کی یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر جو مینڈے کو ذبح فرمایا تھا، اس کے بارے میں اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ مینڈھا جنت سے آیا تھا، اور یہ وہی مینڈھا تھا جس کو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل نے قربانی میں پیش کیا تھا۔ اس مینڈے کا گوشت پکایا نہیں گیا تھا، بلکہ اسے درندوں اور پرندوں نے کھا لیا تھا۔ دوستو، ہم جو بقرعید پر قربانی کرتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جو ان کے زمانے سے آج تک چلی آ رہی ہے اور تا قیامت تک جاری رہے گی۔